لیکن سب سے بڑی گندگی تو جوئیں ہیں، اور میرا خیال ہے ہر گھر کا یہ بھی مسئلہ ہے، آپ بچے کو اسکول بھیجتے نہیں ہیں جی تو وہ میرا خیال ہے پورے جتنا ٹائم آپ نے ہوم ورک کرانا ہے اتنا ٹائم جوئیں نکالنے کی جد و جہد میں بھی گزارنا ہے. بالکل صحیح. جیسے بچہ اسکول جاتا ہے تو جوؤں کو تحفہ لے کے آتا ہے. اب جوؤں کے علاج کے لیے بھی بہت اچھی رہنمائی موجود ہے. ٹھیک ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جب بھی بچہ ہو یا بڑا اس کے سر میں جوئیں پڑ جائیں، بہت ہی آسان نسخہ ہے. ہمارے ماشاءاللہ میڈیا کے تھرو اور بہت سے اس کے ذریعے سے اتنی مہنگی مہنگی دوائیں، لوشن اور شیمپو وغیرہ آ گئے ہیں جن کے لگانے کے بعد اتنی زیادہ خشکی ہو جاتی ہے کہ ایک اور بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے. بالکل ایک چیز کو ٹھیک کرتے کرتے ایک اور طرف چلے جاتے ہیں، بیماری مول لے لیتے ہیں اور اس کا پھر کوئی حل نہیں رہتا. اور یا پھر بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں. اور بات یہ بھی ہے کہ جوئیں ایک ایسی چیز ہے کہ وہ لائف ٹائم میں ایک دفعہ تھوڑی آنی ہے. جی وہ کچھ دنوں بعد پھر وہ تحفہ واپس آ جانا ہے آپ کے پاس. بار بار آتا ہے آپ کے گھر میں. تو لہٰذا اس کا ایسا حل ہونا چاہیے جو آسان بھی ہو، سستا بھی ہو اور معیاری بھی ہو، اور اس میں مضر صحت نہ ہو. جی ہاں، کیونکہ بہت سی ایسی جس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس. جی بالکل. تو طب نبوی میں نے اس کو دیکھا کیونکہ بہت زیادہ لوگ اس کے بارے میں سوال کرتے تھے، تو میں نے اس کو ریسرچ کیا کہ اس میں کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے بالوں کی صحت کے لیے اور سر کی جوؤں کو نکالنے میں مفید ہو سکتی ہیں. یعنی اس میں ہمیں ہمیشہ ایسی چیز کو استعمال کرنا چاہیے جو بالوں کی صحت کے لیے نقصان دہ نہ ہو. بالکل ٹھیک. یہ بیسیکلی میرا ایک تھا کہ جو ہمارے سر کی جلد اور بالوں کے لیے نقصان دہ چیز نہ ہو بلکہ ان کو فائدہ ہی پہنچانے والی. بالکل. تو میں نے جتنا اس کو پڑھا اس میں 3-4 چیزیں جو مجھے ملتی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. جی. سب سے پہلی چیز ہے شہد. اچھا. جی. اور نمبر 2 ہے یہ انگوری سرکہ. اچھا. جی. اور نمبر 3 ہے کلونجی یا میرا خیال ہے کلونجی کا کیبنٹ بنا کے نا یہ جتنی چیزیں آپ نے بتائی ہیں یہ تو ہم فرض کے درجے پہ اپنے پاس رکھیں. بالکل. میں تو جب سفر بھی کرتی ہوں تو ان سب کی کچھ نہ کچھ کوانٹٹی اپنے ساتھ کٹ بنا کے ساتھ رکھتی ہوں کہ کوئی اور مریض نظر آ جائے اس کے انسان ہیلپ کر دے، خود کو اگر کوئی ضرورت پڑے تو انسان یوز کرے، کیونکہ یہ ایک ہی چیز سے بے شمار بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے. اس کا کمبینیشن کرنا ہے یا ان کو الگ الگ استعمال کرنا ہے؟ جیسے مثال اپنے سر کے بال یا سر کا حجم دیکھتے ہوئے اس کا مقدار آپ نے خود اس کا تعین کرنا ہے. مثال کے طور پر ایک نارمل سر کے لیے 1 ٹیبل سپون اگر شہد ہے تو 1 ٹیبل سپون گریپ وینیگر یا انگوری سرکہ خالص، ٹھیک ہے، ان دونوں کو مکس کریں اور اس کے اندر 1/4 ٹی سپون یعنی 1/4 حصہ چائے کی چمچ کا کلونجی کا پاؤڈر اچھا وہ اس میں ڈال لیں. ٹھیک ہے. تو ان کو آپ مکس کر کے سر پہ لگائیں. سر کے بالوں کی جڑوں میں لگانی ہے، باقاعدہ بال کھول کے اور اس کو جڑوں میں پورے سر پہ ہر طرف لگا دیں. ٹھیک ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مقدار آپ کے لیے کم پڑ گئی ہے تو آپ اپنے سر کے مطابق دوبارہ سے اتنی ہی کوانٹٹی لے کر دوبارہ اور بھی بنا سکتے ہیں. اور اگر بال بہت تھک ہیں تو آپ 2 ٹیبل سپون پہلے سے ہی بنا لیں اور اس میں 1/2 ٹی سپون کلونجی کا پاؤڈر ڈال لیں، یعنی کلونجی کو پیس کے اس کا پاؤڈر کر کے اس کے اندر ایڈ کر لیں. اگر کبھی بہت جلدی ہو اور آپ کے پاس پاؤڈر نہیں ہے کلونجی کا تو اس کے کلونجی کا تیل بھی ڈالا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن تیل کا آپ کو تیل کا بھی ایفیکٹ ضرور ہوتا ہے مگر اس کے ساتھ چونکہ وہ پتلا ہو جاتا ہے تو اس کو تھوڑا تھک رکھنے کے لیے، گاڑھا رکھنے کے لیے، فرم رکھنے کے لیے پاؤڈر ملایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اس کو 1 گھنٹہ بھی اگر آپ سر پہ لگا رہنے دیں نہانے سے پہلے اور 1 گھنٹے کے بعد آپ سر دھو لیں، کسی بھی جو آپ روٹین میں اپنا شیمپو یا صابن یا جو بھی چیز سر دھونے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس سے آپ دھو لیں تو آپ دیکھیں گے نہ صرف اس کو تھوڑا کور کرنا ضروری ہے، یعنی جب آپ نے 1 گھنٹے کے لیے لگایا تو اس کے اوپر آپ کوئی نہ کوئی کپڑا یا پلاسٹک یا کوئی کیپ جو ہے شاور کیپ ہے مثال کے طور پر وہ پہن لیں تاکہ تھوڑی دیر کے لیے ایئر بلاک ہو اور اس کے اندر کوئی جوں یا کوئی ایسی چیز اس میں نہ رہ سکے. پھر نہاتے وقت آپ کنگھی کر کے یعنی پانی بہاتے ہوئے اس کے اندر باریک کنگھی کریں تو وہ ساری کی ساری جوئیں کیا لیکھیں بھی نکل جائیں گی اور آپ دیکھیں گے بال بہت خوبصورت ہو. شرف میں بڑھ کے ثریا سے مشتاق کس کی کہ ہر شرف ہے اسی درج کا در مکنون، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ،
اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں.